سبھی لوگوں سے سیدھا سادہ تقاضا ہے کہ یہ منظر لاشوں کے کس حق کے غمازی ہیں، چھدے جسموں سے رستے خون کے دھارے انا کس کی بجھاتے ہیں، یہ کس کے کام آتے ہیں، ایما کس کی پہ آئے روز بنے مقتل یہ گھر بستے، یہ جلتی گاڑیاں کس کو دلی تسکین دیتی ہیں، مارے خوف کے دبکے پڑے بچوں کی سرگوشی اشتہار بے بسی بن کر سکون کس کو پہنچاتی ہے، بیاں اشتعال میں ڈوبے دیے جاتے ہیں کس خاطر، یہ انگارے تہمت کے ہوائیں کس سے پاتے ہیں، یہ کس کی شہ پہ لفظوں کو ہے لگتی زہر کی دھاریں، رقص بے بسی کا کون متوالا ہے اس حد تک، ماؤں کی گود سے بچوں کو لے جو مار دیتا ہے، ارے نفرت کے نشے میں بپھرے ہوئے ناگو، سنا ہے آج حوا نے کہا یہ رو کے آدم سے، تیری اولاد کے کرتوت ہوئے اتنے گھناؤنے ہیں، میں پہلی بار ماں ہونے پہ پچھتائی تہہ دل سے، سنا ہے تھرتھراتے ہونٹ رہے آدم کے گو چپ ہی، مگر آنکھوں سے طغیانی پہ طغیانی رہی آتی۔ رقص بے بسی کا کون متوالا ہے اس حد تک، اور یہی سوال ہم نے وزیر اعظم پاکستان یوسف رضا گیلانی سے ایک خصوصی انٹرویو میں کیا، اور انہوں نے اس کے بارے میں یہ کہا۔ کیا لا اینڈ آرڈر عوام سے لا اینڈ آرڈر میں کراچی میں آئے دن ٹارگٹ کلنگز ہو رہی ہیں، اس کا ابھی تک کوئی حل نہیں نکل دیکھیں، سکا۔ اگر ہم اس کو کنٹرول نہ کرتے تو یہ بڑھتے، یہ اس کنٹرول کی وجہ سے کمپیریٹیولی کم ہیں، بٹ اس میں دہشت گردی کے علاوہ کچھ اور بھی ایلیمنٹس ہیں جو ڈسٹرب کر رہے ہیں۔ قائد صاحب نے رپورٹس دیکھی ہوں گی، کون ایلیمنٹس ہیں جو اس کو ڈسٹرب کر رہے ہیں، کوئی پولیٹیکل عناصر بھی ہے؟ دیکھیں، میں اس لیے کہ اٹس اے پروونشل سبجیکٹ دا لا اینڈ آرڈر، اینڈ اٹ از اپ ٹو آئی تھنک یو نیڈ اے بریفنگ فرام دا منسٹر فار انٹیریئر، آئی ڈونٹ وانٹ ٹو گو انٹو مائکرو مینجمنٹ۔ بقول وزیر اعظم پاکستان کے ایک تو لا اینڈ آرڈر پروونشل سبجیکٹ ہے، اور اگر حکومت اس پہ اقدامات نہ کرتی تو شاید ٹارگٹ کلنگ کے واقعات مزید بڑھتے، اور وزیر اعظم نے کہا کہ اس بات کا بہتر جواب وزیر داخلہ رحمان ملک صاحب دے سکیں گے۔ ہمارے رپورٹر عابد حسن نے یہ جاننے کی کوشش کی ہے کہ اس سال کے شروع سے لے کر اب تک رحمان ملک صاحب نے کراچی کی صورتحال پہ کیا کیا اقدامات لیے اور کیا کیا فرمایا، آئیے دیکھتے ہیں۔ کراچی شہر میں گزشتہ کئی ماہ سے ٹارگٹ کلنگ اور تشدد کا سلسلہ جاری ہے، اور آئے دن اخبارات میں یہی خبریں ہوتی ہیں کہ کبھی 10، کبھی 20 اور کبھی 30 لوگ شہر میں اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ اس کے علاوہ لوگوں کا مالی نقصان اور سوگ کے اعلان کے باعث شہر میں کاروبار بند ہونا ایک روایت سی بن گئی ہے، لیکن وفاقی وزیر داخلہ رحمان ملک نے بار بار وعدے کیے کہ اب ایسا نہیں ہوگا، لیکن ایسا پھر ہوا اور ہوتا رہا ہے۔ جنوری 2010 میں وزیر داخلہ کا کہنا تھا کہ حکومت جرائم پیشہ عناصر کو برداشت نہیں کرے گی۔ ٹارگٹ کلنگ کا تعلق ہے، یہ میں آپ کو شور دلاتا ہوں اور یہ شور کراتا ہوں پورے کراچیائیڈ کو کہ ہم اس کو برداشت نہیں کریں گے۔ لیکن کیا ہوا لوگ اچھی طرح جانتے ہیں۔ وزیر داخلہ نے پھر کہا، رینجرز بہت زیادہ ری انفورس کی ہے، اور کوئی بھی گراؤ جلاؤ میں دیکھا گیا تو اس کے خلاف ایکسپورٹ ایکشن لیا جائے گا، کسی قسم بھی حالت میں سپیئر نہیں کیا جائے گا۔ اس کا بھی کوئی نتیجہ نہیں نکلا اور قتل و غارت کا سلسلہ یوں ہی جاری رہا۔ رحمان ملک صاحب ایک بار پھر کراچی آئے اور یہ کہا، میں نے رات کو ڈی جی رینجر کو آرڈر شوٹ ایٹ سائٹ، کوئی بھی قتل و غارت جو ہے کرتا ہوا پایا گیا۔ آج میں کراچی جا رہا ہوں اور انشاءاللہ جو ہماری ایک نئی اسٹریٹجی اس کو ڈیل کرنے کے لیے آج شام کو میں کراچی سے اناؤنس کروں گا۔ آخر کیا وجہ ہے کہ کوئی وزیر داخلہ کی بات مانتا ہی نہیں؟ کراچی کے شہری عذابناک زندگی گزارنے پر مجبور کر دیے گئے، لیکن رحمان ملک کی دل جمعی میں کوئی فرق نہیں آیا۔ ہم سب مل کر بیٹھیں گے، اس کا حل نکالیں گے۔ کل انشاءاللہ پرائم منسٹر بھی تشریف لا رہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں ہے، اور میں وارن کرتا ہوں سارے ٹیررسٹ کو۔ لیکن دہشت گرد تھے کہ اپنے کام میں ماہر، جو خوف زدہ ہونے کے بجائے آگ و خون کا کھیل کھیلتے رہے، مگر وزیر داخلہ کی چرب زبانی کم نہ ہوئی۔ اور کل رات کو کچھ لوگوں نے کوشش کی تھی ایک جگہ آگ لگانے کی، اینڈ دی کلپرٹس واز شاٹ، اور اس طرح میں وارننگ کرتا ہوں کہ کسی کے دل میں وہم نہیں ہونا چاہیے۔ وہم کیسے نہ ہو جب آپ کے شہر میں ایک ہی دن میں 100 لوگ مارے جاتے ہیں اور سینکڑوں گاڑیاں جلا دی جاتی ہیں۔
خاص طور پر جب وزیر داخلہ بار بار امن کے وعدے کرتے رہتے ہیں لیکن اصلیت وہیں کی وہیں ہو۔ یہ وعدہ بھی کیا گیا کہ ٹارگٹ کلرز کے خلاف بلا امتیاز کارروائی کی جائے گی اور کسی بھی سیاسی مصلحت کو پیش نظر نہیں رکھا جائے گا۔ جرائم پیشے کا تعلق چاہے میری پارٹی سے ہو، اس کے خلاف کارروائی ہوگی۔ کوئی بھی کسی پارٹی کا بھی بندہ ہو، وہ پیپلز پارٹی کا ہو، وہ ایم کیو ایم کا ہو، وہ اے این پی کا ہو، یا جے یو آئی کا ہو، یا حقیقی کا ہو، کچھ بھی ہو، وی آر گوئنگ ٹو ٹیک ایکشن۔ دیکھتے ہی گولی مارنے کا حکم یا وضع کی جانے والی نئی حکمت عملی کے ذریعے کتنے قاتل پکڑے گئے یہ تو وہی بتا سکیں گے۔ کراچی کی عوام تو بس بارہا کیے گئے وعدوں کے پورا ہونے کے منتظر ہیں۔ عابد حسن، ڈان نیوز، کراچی۔ رحمان ملک صاحب نے آج لا اینڈ آرڈر کی ڈیفرنٹ میٹنگز کے بارے میں صدر آصف علی زرداری کو بھی آگاہ کیا، اور جو انفارمیشن آ رہی ہے اس کے مطابق صوبائی حکومت نے ایک سرچ آپریشن ایک دفعہ پھر لانچ کرنے کا اعلان کیا ہے۔ ناظرین، جب ہم ایک وقفے سے واپس آئیں گے تو اپنے مہمانوں سے، جس میں سینیٹر طاہر حسین مشہدی 90 سے ہمیں جوائن کریں گے، کراچی اسٹوڈیو سے شرمیلا فاروقی جو کہ ایڈوائزر ٹو چیف منسٹر سندھ ہے وہ جوائن کریں گی، اور اسلام آباد اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ اے این پی کی ایم این اے بشرا گوہر شریک گفتگو ہوں گی ایک وقفے کے بعد۔